کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹیلی ویژن کے پروگرام پیغام صحت کے ساتھ آپ کا میزبان ندیم الرحمان پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ تندرستی واقعتاً ہزار نعمت ہے، اور جسم کا ایک ایک عضو اللہ تعالیٰ کی بہترین عطا ہے۔ وہ ہماری آنکھیں ہوں، دانت ہوں، کان ہو، ناک ہو، زبان ہو، اور غرض کہ ہمارے جسم کا ہر ایک عضو اپنی جگہ پر بہترین طور پر اگر کام کرتا رہے تو زندگی خوبصورت اور حسین ہوتی ہے۔ اسی طرح اس خوبصورت زندگی کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت آنکھیں عطا کی ہیں۔ ہم اس کی رنگینیاں دیکھتے ہیں، اس کی عنایتیں دیکھتے ہیں، اور اس کا بنایا ہوا یہ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں۔ جب ان آنکھوں کے ذریعے سے ہم ان تمام مناظر کو دیکھتے ہیں اور ان کو دل پر اتارتے ہیں تو ایک خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اور اگر یہ آنکھیں خراب ہو جائیں، بینائی متاثر ہو جائے، تو دنیا جو رنگین ہمیں نظر آتی ہے وہ کافی حد تک دھندلا جاتی ہے اور پریشانی کا باعث ہوتی ہیں۔ آنکھوں کے عوارض کون کون سے ہیں، ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے، احتیاط کیا کی جا سکتی ہے، اور اس کے متعلقہ علاج کے بارے میں موجود ابہام کیا کیا ہیں، ان کے بارے میں آج ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ اور میرے ساتھ میرے شریک گفتگو ہیں جناب محترم ڈاکٹر جاوید ملک صاحب۔ آپ ماہر امراض چشم ہیں، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ کالم نگار ہیں، فیچرز رائٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اینالسٹ بھی ہیں۔ ان کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک، فائن۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے میں نے ذکر کیا آنکھوں کا، آپ ماہر امراض چشم ہیں اور ماشاءاللہ سے ایک بڑا نام رکھتے ہیں آپ، تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آنکھوں کی صحت ہے، اس کے لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں کیا کام کرنا چاہیے کہ ہماری آنکھوں کی صحت برقرار رہے؟ دیکھیں، بینگ مسلم ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے ویسے بڑا احسان کیا ہوا ہے نا جی، کہ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں پہ ایک جسے ہم میڈیکل کی زبان میں سٹائی کہتے ہیں، جسے پنجابی میں گوانجنی کہتے ہیں، یہاں پہ سے ایک چھوٹا سا دانہ نکل آتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے۔ تو میں اکثر جو ہے نا وہ مریضوں سے کہتا ہوں کہ آپ کتنے مرتبہ دن میں منہ دھوتے ہیں؟ تو لامالا صبح ہی بندہ دھوتا ہے یا شام کو، تو پھر ان سے اگلا سوال کرتا ہوں کہ کتنی نمازیں آپ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے ماشاء اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے حالات کیا ہے نمازوں کے، وہ ہر جگہ پہ بے برکتی اس لیے ہے کہ نماز 5 جگانا شاید 7% لوگ ہی پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ بات ہے کہ 5 مرتبہ جب ہم منہ دھوتے ہیں نا تو ہماری آنکھیں صاف رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دیکھیں معجزہ ہے، یا جو بھی سمجھ لیں اسے، اس کی وجہ سے جو آنکھ کے آئی لیشز ہیں نا، یہاں پہ کچھ جراثیم جو ہے نا وہ اندر ٹریول کر جاتے ہیں، اس کا انفیکشن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سٹائی نکل آتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آپ اپنی آنکھیں صاف رکھیں گے، نماز پڑھنے پڑھیں گے، تو لامالا اس سے معاملات بالکل ٹھیک رہیں گے۔ تو میں مریض کو کہتا ہوں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی طرح بلانا چاہ رہا ہے، تو آپ پھر دیر کر رہے ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کیا کرنا ہے۔ تو آنکھوں کو صاف رکھنے کے لیے نماز پڑھنے ہم پڑھیں گے، اس سے وضو کریں گے، صاف رہیں گی۔ لیکن بار بار یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی چھینٹے مارے ہم آنکھ کو، ہاں جی، بالکل ٹھیک نہیں ہے وہ۔ اچھا، ہاں جی، یہاں پہ ایک آنکھ کے اندر ایک لیکریمل گلینڈ ہوتا ہے، وہاں سے پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ وہ پانی کا اخراج ہو کے ہماری آنکھ کے آگے آتا ہے، جو سامنے والی پتلی ہے، اسے ہم اردو میں کرینہ کہتے ہیں، انگلش میں ہم میڈیکل کی زبان میں سے کارنیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس پہ پانی کی تہہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جب بلنک کرتے ہیں تو اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح بارش ہو رہی ہے نا، وائپر چلتا ہے تو ہمیں وہ صاف ہوتا ہے، تو ہم پانی صاف ہوتا ہے، شیشے سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ہم بلنک کرتے ہیں تو انسان دیکھ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی بندے کو فالج ہو گیا ہے، کسی کو لکوہ ہو گیا ہے، تو اس میں آنکھ جو ہے نا وہ کھلی رہتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب آنکھ کھلی رہے گی تو وہ آنکھ، کیونکہ پانی وہ صاف نہیں ہو رہا، آنکھ خشک ہو جائے گی، آنکھ جو ہے نا اس کے اندر زخم بن جائے گا، اس کو ہم السر کی اصطلاح کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں، زخم بن جائے گا، تو آنکھ خشک ہونے کی وجہ سے آنکھ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو آنکھ کا جو ہے نا وہ وائپر والا سسٹم وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے۔ تو مطلب چھینٹے جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں کہ چھینٹے اس لیے نہیں ماریں گے کہ وہ یہاں پہ کارنیا کی ٹیئر فلم ہوتی ہے۔ اچھا، تو وہ جو ٹیئر فلم بنی ہوئی نا ایک قدرتی طور پہ، اگر ہم بار بار ماریں گے اس کو ہم بریک کر دیں گے۔ صحیح۔ جب ہم بریک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی پانی کے چھینٹے بننے کے بعد الٹا اریٹیشن زیادہ شروع ہو گئی ہے۔ صحیح۔ وہ اس کا مطلب آپ نے نظام کو خراب کر دیا ہے۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ بہت زیادہ چھینٹے مارنا یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ آپ آرام سے جو ہے نا آنکھیں وغیرہ دھوئیں، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آنکھیں صاف رہتی ہیں اور بہترین رہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت سی بات کہی آپ نے کہ جو ہمارا وضو ہے، ہم 3 دفعہ منہ دھونے کا ہمیں حکم ہے، اور اس میں ہماری آنکھیں بھی
ساتھ میں شامل ہیں, ناک بھی شامل ہے. اوبویسلی ہمارے بہت ساری صحت کے عوامل جو ہیں اس وضو سے بہترین حالت میں ہوتے ہیں. آپ نے ذکر کیا چھینٹے مارنے کا, اور اس میں آپ نے کہا کہ اس سے احتیاط برتنی چاہیے, لیکن اکثر و بیشتر دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم لوگ اپنی آنکھوں کو صاف رکھنے کے لیے کچھ لوگ عرق گلاب کا مشورہ دیتے ہیں کہ آپ عرق گلاب کو دن میں ایک آدھ دفعہ ڈال لیں تاکہ آنکھوں کے اندر موجود جتنی بھی گرد ہے, میل ہے, وہ صاف ہو جاتی ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ بہترین رہتی ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا نا. یہ اکثر لوگ جو ہے نا ہمارے پاس مریض آتے ہیں جو کیا ڈالا, عرق گلاب ڈالا. جی دیکھیں سائنٹیفک تو پروون نہیں ہے اس کا عرق گلاب ڈالنا, لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ انفارچونیٹلی جو ہے نا ہمارے پاس جو مریض آتا ہے نا وہ اس کو اگر ٹریٹمنٹ وہ لے رہا ہے اول تو وہ نسخہ لاتا نہیں ہے, نہ وہ ریکارڈ سنبھال کے رکھتا ہے. میں اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ یار نہ تو میں نجومی ہوں, نہ میرے پاس کوئی فرشتے ہیں, نہ میرے پاس جنات ہیں صحیح, جو مجھے بتا دیں کہ آپ کیا دوائی استعمال کریں. کسی کو خدا نخواستہ کالم ہوتی ہے یا کوئی کسی کے زخم آنکھ میں زخم ہو چکا ہے تو وہ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر پتہ کیا ہوگا, وہ ڈاکٹر جو پکوڑے بیچنے والا ہے وہ ہمارا ڈاکٹر ہے. میرے ہاسپٹل کا جو چپڑاسی ہے وہ ڈاکٹر ہے, جو پلمبر ہے وہ ڈاکٹر ہے. یہاں سارے ڈاکٹر ہیں, وہ میرے نسخے پہ جو میں نے دوا تجویز کی اس پہ عمل نہیں کریں گے. تو اسی لیے جو ہے نا وہ گلے ملے میں پھپھا نے, نانا ابو نے, نانی اماں نے بتا دیے کہ عرق گلاب ڈالیں, وہ روایت ایک چلتی آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس لحاظ سے جو ہے نا وہ ڈالنے سے کوئی جو ڈال لیتے ہیں لوگ جو عرق گلاب اگر پیور اگر آپ کو مل جائے تو ڈالنے سے ہم نے آج تک ویسے دیکھا تو نہیں کہ وہ ریئیکشن کرے, اس طرح کا معاملہ کرے. لیکن انفارچونیٹلی ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ زہر بھی خالص نہیں ملتا, ہر چیز میں ملاوٹ ہے. تو جو ہے نا وہ تو اس کے بارے میں یہ کنٹروورشل سی چیز ہے, اس کے بارے میں کوئی کمنٹ پراپر کر نہیں سکتا. مطلب آپ کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس قدر احتیاط کی جائے اتنا زیادہ بہتر ہے, کیونکہ امپیورٹیز کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں ان چیزوں کے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ایک اور میں آپ کو یہ باتوں سے بات نکل رہی ہے نا کہ یہاں پہ نا ایک گھوڑے والی ٹیوب ہے جی, ٹھیک ہے نا, بڑی ہمارے یہاں یہ کامن ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, وہ جس مریض سے آپ بات کریں جی کیا آپ نے دوائی, وہ جی گھوڑے والی ٹیوب پا لی جسے پنجابی میں کہتے ہیں. تو وہ گھوڑے والی ٹیوب اگر اس کی آنکھ میں السر بنا ہوا ہے جی, ٹھیک ہے جی, اور وہ اس السر کی وجہ سے اگر ہم اس گھوڑے والی ٹیوب کے اندر اسٹیرائڈ ہوتا ہے جی, اسٹیرائڈ جو ہے نا وہ زخم کو زیادہ کرے گا, وہ مطلب اس کی تباہی جو ہے نا وہ اس کا مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی سیلف میڈیکیشنز ہیں سیلف میڈیکیشن شوڈ ناٹ بی الاؤڈ. سیلف میڈیکیشن بالکل نہیں کرنی چاہیے, جو ہمارے یہاں بہت رواج ہے اس کے بارے میں. ایون کہ ہم گھر کے اندر نا بعض کا ایک ڈراپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوپن, ایٹروپین ڈراپ ہوتا ہے, جو ہم کسی خاص جو ہے نا بچوں کی اس میں اینک کا نمبر اگر ہم نے چیک کرنا ہے تو اس کے اندر ہم استعمال کراتے ہیں. کچھ ہم پتلی کو ہم نے ساکت کرنا ہے, اس کے ہم نمبر نکالنا ہوتا ہے, کچھ نور کے پردے کا معائنہ کرنا ہوتا ہے. وہ اگر گھر میں پڑا ہوا ہے تو کوئی ویسے ہی ڈال لے گا, اب وہ ویسے ڈال لے گا. تو اگر اس نے ایٹروپین ڈالی ہوئی تو اس کو 7 دن نظر نہیں آئے گا, اگر اس نے وہ سائیکلوپین ڈالی ہوئی تو اس کو 2-3 دن وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ سیلف میڈیکیشن الاؤ نہیں. انفارچونیٹلی مسئلہ پتہ ہے کہ ندیم صاحب یہاں پہ نا ہمارے اس معاشرے کے لیں یا اس میں ملک کے اندر نا ہر بندہ عالم اور ڈاکٹر ہے, میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا. جو صحیح کہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ضمن بات چل رہی ہے, تو خواتین اپنی خوبصورتی کے لیے آنکھوں میں سرمے کا استعمال کرتی ہیں یا کاجل کا استعمال کرتی ہیں. میڈیکلی آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کا استعمال خوبصورتی کے لیے تو ہے ہی, لیکن کیا میڈیکلی آنکھوں کی صفائی میں یا اس کی روشنائی کی بہتری میں کوئی کردار اس کا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں پھر وہی بات آ گئی ہے نا کہ یہاں پہ وہ سرما سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیں وہ اصل چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو ڈالنے میں حرج نہیں. اگر میں اس میں کوئی اسٹیٹمنٹ دوں گا تو وہ پھر کسی اور طرف چلی جائے گی نا. لیکن سائنٹیفک جو ہے نا وہ پروون نہیں ہے ساری چیزیں سرما کے بارے میں نا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اصل کوئی چیز مل گئی ہے تو یو کین انسٹال. اگر ورنہ یہ ہے کہ یہاں پہ آرسینک ڈالا وہ ہوتا ہے لوگوں نے. ایون کہ وہ جو یہاں پہ بعض کا ہم کسی ایک مریض کو ہم آپریٹ کیا, اس نے جو رنگ کرنے والا ہوتے ہیں نا جو کلر لگاتے ہیں, تو اس کا بھی ریئیکشن ہو گیا آنکھ کے اندر. اچھا, تو انفیکٹ ہو گئی آنکھ, اور اس طرح یہ جو سرما یہ بھی انفیکٹ کر سکتا ہے نا. صحیح, مطلب بات آپ کی وہی آ جاتی ہے کہ یہاں پر امپیورٹیز کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز خالص انداز میں ہے تو اس کا استعمال لامحالہ مطلب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت کیا جا سکتا ہے, لیکن امپیورٹیز کے ڈر سے ہمیں چیزوں کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ کا کہنے کا مطلب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جب یہاں اسپیشلائزیشن کر رہا تھا شیخ زیاد ہاسپٹل کے اندر, اس کے ساتھ انمول ہاسپٹل ہے ایک, کینسر کا ہاسپٹل ہے, سن 2005 کی بات ہے. وہاں پہ جو مریضوں کا اکا دکا مریض جو ہے نا ہمیں نظر آتے تھے اس زمانے کے اندر. اب آپ جا کر دیکھیں وہاں پہ اتنی لائنیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے نا, اتنے مریض ہیں کینسر کے کہ آپ مطلب امیجن نہیں کر سکتے. اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہی خوراک ہے نا. اب میں کہیں پڑھ رہا تھا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں رائٹر ہوں, میں لکھتا رہتا ہوں, اسٹڈی کرنی پڑتی ہیں چیزیں. تو کروڑوں لوگ جو ہے نا, ہمارے کروڑوں لیٹر دودھ جو ہے لاہور کے اندر صرف آتا ہے. مطلب پانی ملنا تو ایک علیحدہ بات ہے نا جی, یہاں کیمیکل ملا دودھ آتا ہے. تو میں ویسے ایک دفعہ میں نے گورنمنٹ کو لکھا تھا کہ اگر میری کبھی ملاقات ہو پرائم منسٹر آف پاکستان سے یا سی ایم صاحب سے یا صاحبہ سے, تو ان کو میں یہی کہوں کہ جو ملاوٹ کرتا ہے نا اس کو پھانسی کی سزا دینی چاہیے. دیکھیں دس از اے بگ پرابلم ان آور کنٹری, اڈلٹریشن جو ہے. تو یہ اسی طرف آ جاتی ہیں چیزیں, وہی آ جائے گی چیز. صحیح کہ آپ اگر خالص چیز ڈال رہے ہیں, جس طرح آپ سرمے کی بات کر رہے ہیں یا پھر ارکے گلاب کی بات کر رہے ہیں, تو ڈالا جا سکتا ہے, میں یہ کہوں گا. صحیح, بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بچے اکثر و بیشتر آنکھوں کی تکلیفات کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں جو بچے آپ کے پاس آنکھوں کی تکلیفات کے لیے آ رہے ہیں, وہ کس قسم کی تکلیفات ہیں جن کے لیے زیادہ بچے رپورٹ ہو رہے ہیں آپ کے پاس؟ نہیں صحیح, یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. میں نے اس پہ بڑی کمپین چلائی میڈیا پہ, مطلب پرنٹ میڈیا میں, الیکٹرانک میڈیا میں. ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ اسکول میں جب داخل ہونا, میرا یہ کہنا ہے, بلکہ یہ جو انٹرنیشنلی اگر یورپ میں بچے پڑھ رہے ہیں یا چائنا میں ہیں یا امریکہ میں ہیں, جہاں بھی یو کے اندر, تو ان کا بچہ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے نا, اس کو وہ چیک کرتے ہیں میڈیکلی. جس طرح آپ سرکاری ملازمت میں آنے کے لیے میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے, اسی طرح بچوں کو اگر باہر چیک ہو رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے بچے ہیں نا جی. تو یہاں بھی یہ ہونا چاہیے کہ اسکولوں کی سطح پہ کیمپ لگائے جائیں, یا اسکول میں داخلے سے پہلے یہ مینڈیٹری کرا دیا جائے کہ وہ اپنی آنکھوں کا چیک اپ بچہ کروا کر آئے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحبان وہاں پہ سرٹیفکیٹ بنا دیں اور بچہ گھر بیٹھا ہو. لیکن اس کا مطلب فلی چیک اپ ہونا چاہیے. چیک اپ اس لیے ضروری ہے, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ بچے کی نا ایک آنکھ کمزور ہوتی ہے, اس میں اینک کا نمبر ہوتا ہے, اس کو ہم لیزی آئی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری آنکھ اچھی ہوتی ہے. جب وہ اچھی آنکھ ہے نا, وہ چلتا رہتا ہے اس کے ساتھ کام, ٹھیک ہے نا. وہ جو اچھی آنکھ جو ہے نا, وہ لیزی آنکھ کا ساتھ دیتی رہتی ہے. پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا کہتا ہے کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گی. صحیح. پھر وہ لامالا سر میں درد شروع ہوتا ہے, پھر بچہ جو ہے نا وہ ڈاکٹر کے پاس آتا ہے, تو اس وقت تک نقصان ہو چکا ہوتا ہے. صحیح. وہ جو لیزی آئی ہے اس کو جو ہے نا ہم جو ہے نا دوبارہ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک میڈیکل کی اس میں ٹرم میں ایک ٹرمنالوجی یوز کرتے ہیں, اصطلاح ایمبلائیوپیا. اچھا, مطلب وہ ڈیزیز کوئی نہیں ہے, لیکن سمجھ لیں کہ آنکھ کا نور کا پردہ وہ کمزور ہو چکا ہے, اس میں دکھانے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے. صحیح. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بچہ اسکول میں داخل ہو رہا ہے, اس کو ہم چیک کریں گے, اگر اس کو اینک لگتی ہے تو اس کو ہم اینک لگائیں گے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اینک کے لیے کوئی ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں, کوئی سونف بادام ہیں, کوئی بتا دیں جی اس کی کوئی خوراک ہو جس سے جو ہے نا اینک اتر جائے. قطعی طور پہ اس طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آنکھ کی جو خوراک ہے وہ سمجھ لیں اینک ہے. اینک کا کوئی حل نہیں ہے, اینک ہی لگانی پڑے گی. اس کا 3 سے 6 مہینے بعد جو ہے نا چیک اپ کرانا پڑے گا. ایک اور بڑی متھ ہے ہمارے یہاں نا, کچھ ہمارے ڈاکٹر حضرات جو ہے نا, کچھ جو اینکوں کا نمبر چیک کرنے والے ہیں, وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی 3 مہینے کے بعد آپ کو اینک اتر جائے گی. اچھا, یہ بالکل اسٹیٹمنٹ رانگ ہے. 3 مہینے کے بعد اس کا نمبر بدلے گا, ٹھیک ہے, 6 مہینے کے بعد اس کا نمبر بدلے گا. اچھا, کم بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے؟ کم نہیں ہوتا جی, نمبر بڑھتا ہے. 18 سال تک نمبر بڑھے گا. 18 سال تک وہ اسٹیبل نہیں ہوگا, ٹھیک ہے جی. اس میں یہ کہ وہ نمبر جب بڑھتا جائے گا, اس کو 6 مہینے بعد چیک کرنا لازمی ہے. بعض کا وہ کہتے ہیں کہ جی سال 2 سال بعد ہمارے پاس بچے آتے ہیں پیرنٹس لے کے, وہ کہتے ہیں چیک کیوں نہیں کرایا. وہ جی بچے نے کوئی کمپلینٹ نہیں کی, اس کو بالکل ٹھیک نظر آتا تھا. نو, آپ نے چیک کروانا ہے, چاہے اس کا نمبر بڑھا یا نہیں بڑھا. ہلکا سا نمبر 0.25 0.5 کا اضافہ ہوتا ہے, وہ ہمیں لگانا پڑے گا. اب لگانا پڑے گا تو اس کے جو نور کا پردہ ہے وہ اسٹیبل رہے گا, آپ کا نمبر اسٹیبل رہے گا, مطلب سر میں درد نہیں ہوگا, سارے معاملات ٹھیک رہیں گے. ڈاکٹر صاحب, ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے, لیکن یہاں پر وقت ہوا ایک وقفے کا. معزز خواتین و حضرات, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کے لیے ہمیں تعاون حاصل ہے صافون کا, جو کہ کیمیکل ہے برتنوں کی صفائی کے لیے. تو اس کے بنانے والے ہیں صوفی سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹریز. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک, حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت.
वेलकम बैक। हम मज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, ब्रेक पर जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी और सारी था और बात कर रहे थे हम लोग बच्चों की ऐनक के हवाले से। तो मज़ीद जानते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या ऐनक मुसलसल लगाने से ऐनक का नंबर कम होता है या ज़्यादा होता है। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे और आप बता रहे थे कि हर 3 माह के बाद बच्चों का रेगुलर चेकअप जो है वो लाजमी है। क्या इससे अक्सर बेशतर ये सुनने में आया है कि अगर आप ऐनक लगा लेते हैं तो उससे आपकी नज़र स्टेबल हो जाती है, आँख का पर्दा बेहतरीन काम करना शुरू हो जाता है, और कभी कभी कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो ऐनक है उसका नंबर भी कम होता है और किसी वक्त में जाके ऐनक का उतर भी जाती है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, देखें, इसमें जो है ना, जहाँ तक काम होने वाली बात है तो ऐसी कोई बात नहीं, नंबर हमेशा जो है ना वो बढ़ता है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर वो ऐनक लगा के रखेगा 24 घंटे सोने के अलावा, रिकमेंडेशन ये है कि 24 घंटे सोने के अलावा बच्चा ऐनक लगाएगा। ये नहीं होगा कि 2 घंटे लगा ले, 3 घंटे लगा ले। अगर वो लगा के रखेगा तो उसका नंबर कम बढ़ेगा, मतलब जंप नहीं करेगा। मतलब माइनस की ऐनक लगाया तो -1 नहीं होगा, -1.50 नहीं होगा, 0.25 थोड़ा सा नंबर बढ़ेगा, स्टेबल हो जाएगा। सही। तो 18 साल तक जो है ना नंबर बिल्कुल बढ़ता रहेगा, स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 18 साल के बाद आप कह सकते हैं। बाकी जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ऐनक जो है ना उतर भी जाती है, जी ऐनक बिल्कुल नहीं उतरती जी। ऐनक के लिए है कि 20 साल 18 साल से ज़्यादा जब उम्र हो जाएगी तो लेज़र से जो है ना ऐनक उतर सकती है, जिसका माइनस का नंबर हो, उसको कोई ब्लड प्रेशर शुगर का आर्जा ना हो, तो जो है ना उसका नंबर 1 साल तक स्टेबल हो जी, तो फिर वो बजरिया लेज़र जो है ना ऐनक उतारी। डॉक्टर साहब, हम लेज़र पर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसके बारे में हमारे नाज़रीन भी यकीनन जानना चाहेंगे। लेकिन अगर हम अभी बच्चों के आवारिज़ात के हवाले से बात करें तो एक तो आपने बताया कि जो स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं, जब वो स्कूल जाने वाले हों तो उनका एक मेडिकल चेकअप, जिनके उनकी ज़हनी, जिस्मानी, आँखों की सेहत, कानों की सेहत, इवन दांतों की सेहत जो है, इसके बारे में उनके माँ बाप के इल्म में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी देखने में आते हैं कि जब वो फोकस करते हैं किसी चीज़ पर तो उनकी आंखें जो हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं या बाहर की तरफ चली जाती हैं। तो क्या ये कैफियत जो है वो अक्सर बच्चों में होती है या ये पैदाइशी होती है या बाद में डेवलप होती है? इसके बारे में हमारे नाज़रीन। हाँ जी, इसे बहंगापन कह सकते हैं, स्क्विंट जिसे कहते हैं जी। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो भी बड़ी कम तादाद में इसको डील करने के लिए ना। सही। तो ये देखें, आप सफ़र कर रहे हैं गाड़ी पे, अगर उसकी लाइट सीधी होगी तो लामहले आपको चीज़ें रात के टाइम नजर आएंगी। सही। अगर मैं उसकी लाइट को टेढ़ा कर देता हूँ तो लामहला क्या होगा, एक्सीडेंट रास्ता धुंधला जाएगा, धुंधला भी जगह नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। अब मुझे लाइट चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट, एक आंख अंदर आई हुई है, एक आंख स्ट्रेट है, तो समझ लें कि जो आंख अंदर आई वो लेजी शुमार की जाएगी। सही। ठीक है, उसको हम जो है ना कतरे डाल के, जिस तरह मैंने वो स्पेशल तरीके से मुआयना किया जाता है, ऐनक लगाई जाती है। ठीक है, ये पैदाशी तौर पे होता है, अक्सरियत ट्रामा की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो बाज़ का टाइफाइड फीवर जो है ना उसकी वजह से भी अक्सर ये जो है ना ये देखा गया है, स्क्विंट आ जाता है। उसमें जो है ना अगर पैदाशी तौर पे है तो जो रिकमेंडेशन ये है कि 38 महीनों से पहले उसको पहले तो ऐनक लगाई जाती है और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है। अच्छा। जितनी जल्दी सर्जरी हो जाएगी, अगर वो सर्जरी वाली मतलब आँख है, उसके लिए भी इसकी मुख्तलिफ किस्म की अक़साम है। अच्छा। ठीक है, कुछ में ऐनक से जो है ना मामला सेटल डाउन हो जाता है, कुछ में है कि सर्जरी की जाती है। सही। अगर सर्जरी जो है ना वो जिस तरह मैं कह रहा हूँ पैदाइशी तौर पे है और 38 महीने से पहले हो जाए तो उसका आउटकम अच्छा है। जितनी ज़्यादा उम्र ज़्यादा होती जाएगी, अगर हम सर्जरी में डिले करेंगे तो फिर उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके स्क्विंट या महंगापन होने की वजूहत क्या होती हैं? ये मैंने आपको बताया ना, पैदाइशी तौर पे है। अच्छा, इसके पीछे बता कोई बीमारी का फैक्टर? कोई बीमारी का इफेक्ट नहीं है, जनियाती कोई फैक्टर ऐसा नहीं है, मतलब ये मतलब जो कंजेनिटली ही चलता है। कंजेनिटली चलता है। अच्छा, होता क्या बेसिकली, इसकी वजह क्या होती है? ये असल में ना हमारे मसल्स है ना, हम जो ये देखते हैं ना, राइट साइड पे देखते हैं, लेफ्ट साइड पे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, तो जो राइट लेफ्ट का जो मसल है ना उसकी जो है ना प्रॉब्लम हो जाता है। यानी जो पट्टे हैं हमारे पट्टे वो उसका हो जाता है, उसकी फिर वो बाज का पट्टों को अलाइन करना पड़ता है, काट के उनकी सर्जरी जो है ना उसको बराबर करने के लिए, पट्टा ज़्यादा है उसको काट के इस तरह वो फिर सारा करना पड़ता है। स्पेशल प्रोसीजर इसको कहते हैं ऑक्लोप्लास्टिक सर्जन। अच्छा, वो इसकी स्पेशल सर्जरी है। आंख बेसिकली है बड़ी छोटी सी। सही। तो वो लेकिन ये कि वो आई वांट टू बिकम अ जनरल सर्जन, वो कहते हैं जी आप जनरल सर्जन, आँख छोटी सी तो आँख है आपने कहा, लेकिन आँख के अंदर एक पूरी दुनिया समाई हुई है सर, हर चीज़ में। तो ये जो पपोटे का जो है ना एक अलग स्पेशलिटी है हमारे यहाँ। अगर जो सफ़ेद मोती का ऑपरेशन करता है उसका अलहदा है, काला मोती के अलहदा है, पीछे नूर के पर्दे का अलहदा है, जो शुगर को डील करते हैं, बाकी बीमारियों को डील करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये देखें ना कितना एक ज़ख़ीम किस्म का एक एनसाइक्लोपीडिया है पूरा। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के अंदर बनाई हुई जो भी ऑर्गन है वो अपनी जगह पर एक कॉम्प्लेक्स
آرگن ہے اور بہت ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، بچوں میں اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جو عام طور پر رپورٹ ہوتی ہیں بھینگا پن کے علاوہ اور نظر کی کمزوری کے علاوہ؟ اس کے علاوہ جو ہے نا پیدائشی طور پہ جو یہاں پہ نا آپ اگر چیک کریں نا آنکھ کو دیکھیں تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے سوراخ آپ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ آپ نیچے اوپر بھی نیچے بھی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ گلینڈ ہوتا ہے، وہ پانی اس کا جو ہے نا یہاں آتا ہے، یہ جو ہم اس طرح بلنک کرتے ہیں وہ پانی کی تہ نکل کے پھر ان سوراخوں کے اندر جا کے جذب ہو جاتا ہے. صحیح. اب آپ دیکھیں نا جب انسان بہت روتا ہے اس کی ناک پہ بھی پانی آ جاتا ہے نا، ناک سے اور آنکھ سے تو نکل ہی رہا ہے پانی. زکام ہو جاتا بھی زکام آتا ہے. اسی وجہ یہ کہ وہ جو پانی یہاں سے وہ ناک کے اندر جو ہے نا ڈرین ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. وہ جو نالی ہے نا پانی والی وہ بند ہو جاتی ہے پیدائشی طور پہ نا، بند ہوتی ہے. اچھا. اس کے لیے اسپیشل قسم کے مساج جو ہے نا بتائے جاتے ہیں، وہ کرنا پڑتا ہے مریض کو، خود بتایا جاتا ہے فزیکلی، اور ساتھ اس میں نا بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے. اچھا. اس کے لیے ہم اینٹی بایوٹکس جو ہے نا وہ پھر تجویز کرتے ہیں. صحیح. یہ بڑی کامن ایک پرابلم ہے جو اکثر بچے اس مسئلے کے ساتھ ہمارے پاس. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بتایا کہ یہ جو لیکریمل ڈکٹ ہے جو ہماری نالی ہے یہ بلاک ہوتی ہے، تو کیا اس کے لیے کچھ سرجریکل پروسیجر بھی کیا جاتا ہے؟ نہیں، فی الحال تو جو ہے نا وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ مساج کے ساتھ. اگر نہ ہو تو 1 سال کے بعد پھر ہمیں سلائی پھیرنی پڑتی ہے اچھا. آنکھ کی وہ نالی کھولنے کے لیے. مطلب فوری طور پر اس کا کوئی آپریشن نہیں ہوتا؟ نہیں، فوری نہیں ہے. اگر سال کے بعد سلائی پھیرنی پڑتی ہے، اسے سیٹل ڈاؤن نہ ہو تو پھر جب بڑی عمر میں جا کے اگر اس میں جو ہے نا بعض کا ڈسچارج بہت ہی آنا شروع ہو جاتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اس کو ڈیکریوسسٹائٹس کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں، تو اس کے لیے پھر بڑا آپریشن، اس کو DCR کہتے ہیں، ہم کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے اسپیشل ڈاکٹر وہ جو آکلوپلاسٹک سرجن ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ جو مساج آپ نے ذکر کیا وہ کوئی خاص قسم کا مساج ہوتا ہے آنکھوں کے لیے؟ آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکتے ہیں کہ اگر کوئی مطلب ماں دیکھتی ہے کہ اس کے بچے کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا ہے تو وہ کون سا مساج ہے جو گھر پر رہ کر کیا جا سکتا ہے اور اس کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ ایکچولی یہ ہے کہ جب پیشنٹ پریزنٹ کرے گا ڈاکٹر کے پاس تو پھر اس کی والدہ کی آنکھ پر یہ مساج کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کو بتایا جائے گا اس طرح آپ نے مساج کرنا ہے، 10 سے 20 دفعہ آپ نے جو ہے نا اس طرح دبانا ہے. اس کو ایک خاص انداز. آپ ذرا بتا سکتے ہیں ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا؟ وہ تو پھر یہ ہے کہ یا تو پھر آپ کی آنکھ پہ کیا جائے یا کسی اور کی آنکھ پہ کیا جائے، اسی طرح بتایا جا سکتا ہے. چلیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ مطلب اور کیا ایسے عوارضات ہیں جو عام طور پر بچوں میں رپورٹ ہوتے ہیں ان کے علاوہ؟ بچوں میں پھر یہ ہے کہ بعض کا ٹراما اگر ہو جاتا ہے، جس طرح بچے آپس میں جو ہے نا کسی کی آنکھ میں پینسل لگ جاتی ہے، یا یہ جو ناخن ہیں یہ اس طرح فیمیلز اکثر آتی ہیں ناخنوں کے ساتھ بڑے، تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی اس کا کیا فن ہے بڑھانے کا. آپ اسے کاٹیں ریفلیکسلی بھی، اگر آپ کی سامنے والی پتلی کارنیا پہ لگ جائے گا تو پھر جو ہے نا اس کا زخم بن جائے گا، اس کی بڑا پینفل ہوتا ہے. تو پھر یہ جو ہے نا ایبریجن ہو جاتے ہیں. جس طرح ابھی مطلب صبح ہی میں بیٹھا ہوا تھا، پلیز دیکھ رہا تھا کہ بچے نے پریزنٹ کیا کہ جو اس کی انگلی لگ گئی ہے تو اس کی وجہ سے نا آنکھ کے اندر زخم بن جاتا ہے. پھر اس کے لیے ہمیں جو ہے نا اینٹی بایوٹکس ہم تجویز کرتے ہیں تو وہ اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اصل میں جو سامنے والی پتلی ہے نا اس میں ری جنریشن کی پاور رکھی ہوئی ہے کہ اگر سپوز کسی کا زخم بنا ہے تو رات آپ سوئیں گے تو صبح دوبارہ اگ آئے گی وہ. صحیح. تو یہ زیادہ عوارض یہ اس طرح کے آتے ہیں بچوں کے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اپنی گفتگو کے اندر لیزی آئی کا ذکر بہت زیادہ دفعہ کیا ہے. میں جاننا چاہوں گا کہ یہ لیزی آئی کیا ہوتی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ وجوہات میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو چیک نہ کرانا ہے آنکھ کو، جو ہے نا جس طرح میں نے کہا ہے کہ بچہ اسکول میں جاتا ہے اس کو اگر ہم چیک نہیں کریں گے. پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ لیزی آئی ہوتی کیا ہے؟ لیزی آئی بیسیکلی وہی ایمبلائیوپیا، جس طرح میں نے آپ کا اصطلاح بتائی ہے نا کہ وداؤٹ اینی آرگینک لیجن جو ہے نا یہ آنکھ میں سے کم نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے وہ بھینگا پن کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے نا، یا ویسے اس کی نظر جو ہے نا قدرتی طور پہ کمزور ہوگی. ٹھیک ہے. اس کو ہم اینک لگا کے صحیح کریں گے. ٹھیک ہے. اینک جو ہے نا لگانے کا جو صحیح وقت ہے اس پہ اینک لگائی جائے گی تو آنکھ وہ بچ جائے گی لیزی آئی. ٹھیک ہے. بعض کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پیچنگ کرنی پڑتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. پیچنگ اس طرح کہ جو جس آنکھ سے ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے اس کو ہم پیچ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس آنکھ کو کہیں گے مطلب یہ اینک ہے آپ کی، اس کے سامنے ہمیں کوئی چیز لگا دیں گے، نیچی بان لگا دیں گے، جس طرح وہ ٹیپ لگا دیں گے تاکہ بچہ اس آنکھ سے نہیں دیکھے گا، وہ لیزی آنکھ سے دیکھے گا. لیزی آنکھ کو ہم کہیں گے ہمت پکڑو ذرا اس سے دیکھو. بالکل ٹھیک. تو اس کے بارے میں بھی لوگوں کے نا مختلف سرجنز کے مختلف چیزیں، کچھ لوگ عمر کے حساب سے اتنے گھنٹوں کے لیے پیچنگ کراتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زیادہ عمر کے اندر پیچنگ کا جو ہے نا کوئی اتنا خاص فائدہ نہیں ہے. لیکن کچھ ہماری کنسلٹنٹس مطلب ہے جنہوں نے کچھ ریسرچ کی ہوئی ہے ان کے مطابق نہیں، مطلب ہے کہ آپ 12-15 سال کا جو بھی ہو گیا اس میں پیچنگ کے اچھے رزلٹ ہیں. اچھا ڈاکٹر ویری کرتا ہے. جی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لیزی آئی کے بارے میں جو تشخیص ہے وہ عام طور پر کس عمر میں ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جو بچہ، اچھا یہ جو ہمارے ہاں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا 5 مہینے کا،
اگر اس کی آنکھ میں اسکوئنٹ ہے یا 1 سال کا بچہ ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو اینک کیسے لگے گی, اس کو اینک ہم لگاتے ہیں بھی ہوش کر کے, اس کا معائنہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی, اس میں پھر اینک کا نمبر ہم نکال لیتے ہیں اسپیسیفک طریقے سے نا, پھر اینک اس کو لگا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یہ تو علاج کی بات ہوگی نا, لیکن یہ 5 آپ کو پتہ لگتا ہے 5 سال کے بعد. پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس بچے کی آنکھ جو ہے وہ کمزور ہے یا اسے دیکھنے میں کوئی دقت آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ وہ اس کو دکھائی نہیں دے گا. اگر وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے, اگر وہ بلیک بورڈ دیکھ رہا ہے, تختہ سیاہ اس کو ٹھیک نظر نہیں آئے گا, وہ پیچھے بیک سائڈ پہ بیٹھے گا تو اس کو جو ہے نا وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی, سر میں درد ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اکثر یہ جو ہے نا کیونکہ یہاں پہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے چیک کروانے کا, ہمارا 5-6 سال کی عمر میں ہی پتہ لگتا ہے. اس کو لیزی آئی کہا ہی اس لیے جاتا ہے نا کہ وہ چیک نہیں کراتا نا بچہ. صحیح. جب وہ بچہ چیک ہی نہیں کرائے گا وہ چلتا رہے گا, وہ دوسری آنکھ اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی رہے گی, پھر ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ کہے گا نو اب اپنا کام آپ خود کریں. جب آپ کریں گے تو پھر ہمارے پاس آئے گا, پھر ہم اسے لیزی آنکھ لیبل کریں گے. بالکل صحیح. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارا دایاں ہاتھ کام کرتا ہے تو یہ ذرا تھوڑا سا پاورفل ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ہمارے بائیں ہاتھ کے, کہ اگر ہم اس سے ہتھوڑی چلاتے ہیں تو اس سے چلائیں گے تو اس کی فورس میں فرق آئے گا. تو اسی طرح مطلب آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ لیزی آئی ہوتی ہے وہ کم دکھائی دیتی ہے اور اس کے اندر مسائل جو ہیں وہ کافی زیادہ بعد میں آ سکتے ہیں. بچوں کے لیے اس کو پڑھنے میں دقت آ سکتی ہے, بلیک بورڈ دیکھنے میں دقت آ سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, اس کے حوالے سے آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں بتایا. آپ کے ہم اب آگے بڑھتے ہیں. کیٹریکٹ, سفید موتیا جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر, یہ کس عمر میں ہوتا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سفید موتیا جو ہے نا پوری دنیا کے اندر بلائنڈنس کی سب سے بڑی مطلب اندھا پن کی سب سے بڑی وجہ کنسیڈر کی جاتی ہے. تو سفید موتیا جو ہے نا وہ ویسے تو ایجنگ پروسیس ہے نا جی, عمر کے حساب سے یہ سفید موتیا آ جاتا ہے. لیکن آج کل ینگ ایج میں بھی ہو رہا ہے کیونکہ اسٹیرائڈز کا استعمال اتنا زیادہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر. جتنے بھی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, جتنے بھی جنرل پریکٹیشنر بیٹھے ہوئے ہیں بخار کو ختم کرنے کے لیے, ایک بھی جادوئی دوائی ہے یہ اسٹیرائڈ کا انجیکشن وہ لگائیں گے تو اس کے اسٹیرائڈ کی اتنے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہیں. جس طرح مجھے یاد ہے 3rd ایئر میں ہم فارماکالوجی پڑھتے تھے, اس میں 54 سائیڈ افیکٹ پڑھے تھے ہم نے ایک اسٹیرائڈ کے. 54. تو بات یہ ہے کہ وہ جو اسٹیرائڈز ہیں وہ سفید موتیے کا باعث بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے کہ ڈائبٹیز, جو ذیابیطس ہے, شوگر جسے ہم کہتے ہیں, اتنی زیادہ کامن ہو گئی ہے کہ ہر وہ مطلب کروڑوں افراد جو ہے نا پاکستان میں متاثر ہو رہے ہیں. اور بہت زیادہ جس طرح ہمارا سیڈنٹری لائف ہے ہماری, اور ہماری جو میٹھا کھانے کے شوق ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے, نہ ہماری واک ہے نہ ہمارے باقی معاملات ہیں, تو اس کی وجہ سے شوگر جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے سفید موتیا بہت جلدی بن جاتا ہے. جو سفید موتیا جو شوگر والے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو جلدی بن جاتا ہے, اس کا موتیا بڑا وہ کہتے ہیں نا چیڑا قسم کا اور بڑا گمی کیٹریکٹ ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا جی. اس کے لیے جو ہے نا پھر اس کے جو طریقہ علاج ہے سفید موتیے کا, پہلے زمانے میں یا اولڈ ٹائم میں ہم ٹانکوں والا آپریشن کرتے تھے کہ اس وقت لیزر آپریشن اتنا آیا نہیں تھا نا. تو اب جو ہے نا وہ جو ہے نا لیزر آپریشن جو ہے نا بڑا کامن ہے, اس کو فیکوملسیفیکیشن ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بغیر کٹ کے اور ٹیکے ٹانکے کے جو ہے نا آپریشن جو ہے نا یہ کیا جاتا ہے, اور اس میں فل ڈبل لینز ہم امپلانٹ کر دیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی بات کی باتیں ہیں کہ ہم ابھی ابتدائی طور پر جاننے کی کوشش کریں تو یہ ہمارے ناظرین کے علم کے لیے بتائیں کہ سفید موتیا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ سفید موتیا جو ہے نا سمجھ لیں کہ جو بیسیکلی یہ ہے کہ انسان کی آنکھ کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے ایک شیشہ رکھا ہوا ہے, لینز رکھا ہوا ہے جسے کہتے ہیں. جس طرح وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ گوڑے گٹے جواب دے گئے وقت کے ساتھ ساتھ, وہ جو آنکھ کے اندر لینز ہیں اس کو وہ چھوٹے چھوٹے دھاگوں کے ساتھ کور کیا ہوا ہے. صحیح. اس کے ساتھ دھاگے لگے ہوئے ہیں. آپ نے بھی ہر بندے نے دیکھا ہوگا کہ 35 ایئر کے بعد یا 40 سال کے بعد ہمیں نزدیک ہی اینک لگانی پڑتی ہے. عام طور پر وہ اس لیے لگانی پڑتی ہے کہ وہ جو دھاگوں کی جو موومنٹ ہے نا وہ ساکت ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ ہارڈ ہو جاتے ہیں, وہ ہلتے نہیں. اسی طرح وہ سمجھ لیں وہ پروٹین ہے. اللہ تعالیٰ نے نا ایک بڑا ہر چیز کو نا ایک سانچے کے اندر جو ہے نا بند کیا ہوا ہے. جس طرح 4 آرگن ہیں ہمارے, یہ برین ہے, ہماری آئیز ہیں, ہمارا ہارٹ ہے, ہمارے جو کڈنی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو بھی چیز ہوگا نا سپوز یہ اگر ہم ہارٹ کو لیں گے, سپوز یا ہم برین کو لیں گے تو ہمارے بال ہیں, پھر سکن ہے, پھر ہڈی ہے, پھر اس کے بعد 3 پرتیں ہیں, پھر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے جھلی میں کور کیا ہوا ہے. اس کے اندر بھی پانی ہے, کشن کے طور پہ کام کرتا ہے. ہم آنکھ کے اندر آئیں تو آنکھ کے اندر جو لینز ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جھلی کے اندر کور کیا ہوا ہے. سمجھ لیں کہ جس طرح انڈے کو ہم نے وہ اتار دی نا جھلی, اسی طرح جو لینز ہے ہمارا وہ جو ہے نا اس کو جھلی کے اندر کور ہے. وقت کے ساتھ ساتھ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹراما ہو جاتا ہے, یا اولڈ ایج کے اندر, یا پٹھوں کی کچھ بیماریوں کے اندر, یا ڈائبٹیز کے اندر
وہ پروٹین جو ہوتی ہے نا وہ اس کے حساب سے وہ رہتی نہیں ہے, وہ دودھیا ہو جاتی ہے, دودھیا ہو جاتی تو ہمیں کلاؤڈینس نظر آتی ہے, ٹھیک ہے, ہمیں اس طرح دکھائی نہیں دیتا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یقیناً یہ گفتگو بڑے خوبصورت انداز سے آگے بڑھ رہی ہے, لیکن مجبوری وہی پر آ جاتی ہے کہ وقفے کا وقت ہو چکا ہے, تو ہمیں یہاں پر لینا ہے وقفہ. معزز خواتین و حضرات, بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ, حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت, لے کر دوائیں محبت دیتے ہیں پیغام صحت. ویلکم بیک. معزز خواتین و حضرات, بریک پر جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ سفید موتیا کیا ہوتا ہے. مزید جانتے ہیں ڈاکٹر جاوید ملک صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب, سفید موتیا کے بارے میں آپ نے بتا رہے تھے کہ یہ پروٹین اکٹھی ہو جاتی ہے اور وہ دودھیا سی شکل ہو جاتی ہے, تو یہ کیا صرف ڈاکٹر تشخیص کر سکتا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں سفید موتیا کا شکار ہو رہا ہوں؟ ہاں ڈیفینیٹلی یہ انسان کو پتہ لگ سکتا ہے. موتیا کی کئی اقسام ہیں, تو بعض کا جو ہے نا وہ ایک خاص قسم کا موتیا ہوتی ہے جو سینٹر میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے لیے عمر کی قید نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کہیں کہ جی ایجنگ پروسیس آپ بار بار کہہ رہے ہیں, تو ایجنگ پروسیس نہیں ہے, 40 ایئر 35 ایئر کے اندر بھی وہ آ جاتا ہے. تو جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ڈرائیونگ کریں گے, تو جب وہ ان کی آنکھوں میں لائٹ پڑے گی تو لائٹ جو ہے نا وہ پھیل جائے گی. وہ ڈرائیور آ کے کمپلینٹ کرے گا جی میں ڈرائیور ہوں تو مجھے تو رات کو اس طرح معاملہ ہوتا ہے, تو پھر وہ لامالا اس کو مشین کے اندر ہم دیکھیں گے, اور ایسے نیکڈ آئی کے ساتھ جو ہے نا وہ اگر بہت زیادہ موتیا پکا ہوگا, وہ بالکل سفید ہو جاتا ہے, تو پھر وہ آپ کو نظر آ سکتا ہے. وہ عام آدمی کو بھی نظر آ سکتا ہے, بالکل اس کو ہائپر میچور کیٹر کہتے ہیں کہ مطلب وہ حد سے زیادہ پک گیا ہے, صحیح, عرف عام میں مطلب, ٹھیک ہے, وہ نظر آ سکتا ہے. ورنہ اس کی تشخیص جو ہے وہ مشین پہ کرنی پڑتی ہے. صحیح, مطلب آپ باقاعدہ اس کے لیے ڈائگنوسس پروسیس ہوتا ہے کہ آپ اس سے گزار اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس مریض آئے گا, ہم اس کا آنکھ کا پریشر چیک کریں گے, اس کے نور کے پردہ کا چیک کریں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر چیزیں آگے بڑھیں گی. پھر اگر ہم نے اس کو آپریٹ کرنا ہے تو اس کے لیے لامالا پھر ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں, ہیپیٹائٹس بی سی کے, شوگر کے, اور اس کے علاوہ پھر وہ لینس کا نمبر نکالنا پڑتا ہے جو ہم نے لینس اندر امپلانٹ کرنا ہے. تو اس کے بعد پھر جو اس کا پروسیجر ہوگا تو پھر آگے بات چلے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, پہلے تو کہتے بہت زیادہ لوگ گھبراتے تھے کہ جی میری آنکھ کا آپریشن ہونا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کیا آنکھ کا آپریشن جو ہے وہ واقعی خطرناک عمل ہے یا بڑی آرام سے اور بڑی جلدی ہو جاتا ہے؟ نہیں, اب بالکل پیچیدہ عمل نہیں رہا, کیونکہ ٹانکوں کا آپریشن تو اب ہوتا ہی نہیں ہے. بہت کم جو ہے نا 100 میں سے ایک مریض بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ اس کا موتیا بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت پکا ہوتا ہے, کالا ہو چکا ہوتا ہے, مطلب اس کی جو پروٹین اس کے اندر ہے, اس میں مشین بعض کا جو ہے نا وہ نہیں کرتی, تو ہمیں کرنا پڑتا ہے. ورنہ جو ہے نا جو لیزر کے ساتھ آپریشن ہے یہ انتہائی بے ضرر طریقہ علاج ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اسٹرلائزیشن از ویری امپورٹنٹ. آنکھ بالکل چھوٹی سی ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو جیل ڈال رہے ہیں اندر آنکھ کے اندر استعمال کر رہے ہیں, وہ اکثر آج کل ہمارے پاکستان کے اندر تو انڈین جیلز اور انڈین لینز اور باقی ساری چیزیں جو ہے نا وہ یوز ہوتی ہیں. میرا یہ جو ہے نا ایک میسج بھی تھا کہ اس کے حوالے سے جو ہے نا گورنمنٹ کو اسٹیپ لینے چاہیے کہ جو ڈریپ اپروو لینز ہیں ان کی قیمتیں کم کی جائیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ جو ہے نا ایک عام آدمی جو ہے نا وہ اس کو افورڈ کر ڈال سکے. اور جو اچھی کوالٹی کی جو جیل ہم استعمال کرتے ہیں, انٹراکولر جیل جسے کہتے ہیں, وہ پرووائڈ کی جائیں. کیونکہ آنکھ کے اندر جو جیل ہے نا اکثر دیکھا ہی گیا ہے, اس کی وجہ سے انفیکشن کاز ہوتی ہے, جسے ہم میڈیکل کی زبان میں اینڈ افثلمائٹس کرتے ہیں کہ آنکھ کے اندر پیپ پڑ گئی ہے. اس کا جو ہے نا بڑا پیچیدہ طریقہ علاج ہے. وہ بعض اوقات آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے پڑتے ہیں, پھر بڑے پروسیجر کرنے پڑتے ہیں, اور بعض اوقات آنکھ بچتی نہیں ہے. وہ بیکٹیریا اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ آنکھ کو کھا جاتا ہے. اسٹرلائزیشن از ویری امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا جی. اس میں جو ہے نا اچھا لینس ڈالا جائے اور اچھی چیزیں استعمال کی جائیں. اور یہ جو ہارڈلی 15 منٹ کا پروسیجر ہے, اچھا ٹھیک ہے جی, اور بغیر ٹیکے کے بھی کیا جا سکتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا. ٹانکا تو ویسے نہیں لگانا پڑتا, اور اس میں جو ہے نا اگلے دن آپ پٹی کھولیں گے تو الحمدللہ مریض کو بالکل نظر آئے گا. اس میں کوئی وہ جس طرح پہلے آپ ایک گرین قسم کا ایک لگاتے تھے ہفتہ وہ والا چکر نہیں ہے. اب میں کوئی خاص احتیاطیں نہیں ہوتی ہیں کہ جی یہ جھکنا نہیں ہے, بس یہ ہوتی ہے کہ جی تڑکے والی جگہ پہ نہیں جانا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. لیزر کے ساتھ آپریشن کے بعد وہ جی آپ نے ادھر فلاں نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, ایسی بات نہیں ہے. اچھا ہاں یہ ہے کہ آنکھ کو مسل لانی, ڈائریکٹ پانی کے چھینٹے نہیں مارنے, کوئی ایسی چیز نہیں کھانی جیسے قبض کھانسی ہو جائے, جھکنا وغیرہ, یہ تو عام احتیاطیں ہیں. ٹھیک ہے. باقی یہ نہیں اس سائڈ پہ سونا نہیں, اس سائڈ پہ اٹھنا نہیں, یہ بات نہیں ہے. صحیح. کچھ لوگ تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپریشن کے 2 گھنٹے بعد ہی پٹی کھول دیتے ہیں, کچھ سرجنز, کچھ 4 گھنٹے بعد کھول کے ڈراپنگ سٹارٹ کروا دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب طریقہ علاج بالکل جدید ہو چکا ہے, بلکہ اس سے جدید ہوتا جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں بات یہ ہے کہ
میں یہ مانتا ہوں کہ جو جدید طریقہ علاج جو امریکہ یورپ میں ہو چکا ہے، ہمارے پیشنٹ کو جو ہے نا اچھی ویژن ملنی چاہیے، اچھا پروسیجر اس کا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو ٹانکوں والے آپریشن ہیں نا، یہ ایبسلیٹ ہو چکے ہیں، اس کو بالکل ڈسکریج کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی. اور دیکھیں میں اگر اپنی والدہ کا چاہتا ہوں یا والد کا بالکل ٹاپ کلاس جو ہے نا وہ لینس ڈالا جائے اور فیکو ملٹیپلیکیشن لیزر کے ساتھ آپریشن کیا جائے، تو باقی مریض گینی پک تو نہیں ہے نا، جسے چھوٹا چوہا کہتے ہیں کہ وہ میڈیکل کی میں جس پہ سارے تجربات کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ندیم صاحب بات پتہ ہے کیا ہے، یہ جو ڈاکٹر ہے نا جنت دوزخ کے بڑا قریب ہے، ٹھیک ہے نا. آپ جو چیز لینا چاہتے ہیں، جب میں اگر سرجن ہوں، میں آپریٹ کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے سرجن ہوں اور سرجن ہے یا پھر مریض ہے، تو آپ ڈاکٹر اپنی طرف سے ہمیشہ اچھی ہی کوشش کرتا ہے کہ مریض کا بھلا کیا جائے، ٹھیک ہے نا. دیکھیں ہر سوسائٹی کے اندر اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. برے لوگ اس سینس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جن کا مزہ اگر پیسہ ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی وہ اسی طرح ٹریٹ کرے گا، لیکن وہ زیادہ دیر تک پیسہ آپ کو پتہ رہتا نہیں انسان کے ساتھ. اور میرا یہ ماننا ہے، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں، بہت ساری خدمات ہوں گی، لیکن جو مقبول اور قبول عبادت ہے نا وہ مخلوق کی خدمت ہے. مخلوق کی خدمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں آؤٹ ڈور کرتے ہوئے کہ میری ماں، میری بہن، میرا باپ آیا ہوا ہے، تو میرے شام کو رکے ہوئے سارے کام ہو جاتے ہیں، بالکل. میری ٹریفک میں ہرڈل نہیں آتی، میری اور مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ روحانیت کی باتیں ہیں. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کہتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے نا، تو یہ وہ جو میراث چلتی آ رہی ہے نا، یہ والی اگر کوئی سمجھے تو. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کام موتیے کا آپریشن اگر ہم نے کروانا ہے تو اس کے لیے ایک عام آدمی کے لیے کتنا ایکسپینس آ جاتا ہے عام طور پر؟ میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو انڈین لینزز ہیں اس کی کاسٹ جو ہے نا وہ 1500 روپے 1200 روپے سے لے کر 2000 2500 تک ہے، ٹھیک ہے. اور آپ کی ریکمنڈیشن نہیں ہے ان پہ؟ میں اس کو ریکمنڈیشن اس لیے نہیں کروں گا کہ کچھ سالوں پہلے جو ہے نا وہ انڈین لینز لوگوں نے ڈالے، وہ بعض کا وہی لینز جو ہے نا اس کا مٹیریل انتہائی گھٹیا تھا، وہ لینز جو ہے نا اوپیک ہو گئے، صحیح، مطلب وہ بالکل وائٹ ہو گئے. صحیح. اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈین لینز جو ہم نے اندر ڈالا ہوا ہے وہ آنکھ کے جو نور کا پردہ ہے اس کے اوپر جو جھلی ہے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بنائی ہوئی ہے جس کے اندر وہی لینز امپلانٹ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جس کی جگہ سے ہم نے اللہ میاں والا لینز نکال دیا ہے. صحیح. اس لینز اور جھلی کے درمیان وہ جڑ جاتا ہے. صحیح. اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو لینز اوپیک ہو گیا ہے اس کو میں نے ریموو کر کے اچھا لینز ڈالنا ہے، تو آپ وہ لینز نکالیں گے تو وہ سارے پردے کو ڈیمیج کرے گا جو اوپر والی جھلی ہیں. صحیح. تو اس لیے وہ لینز جو ہے نا میں تو اس کو ڈسکریج کرتا ہوں کہ وہ، لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے، یا تو گورنمنٹ اس سلسلے میں کوئی اسٹیپ لے کے اچھے لینس ڈالنے کے لیے سارے جو ہے نا سلسلے کیے جائیں. پتہ یہ صدقہ جاری اس طرح بھی ہے نا کہ دیکھیں آپ، میں بینگ سرجن اگر کسی کو روشنائی دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی بندہ چاہے وہ حکومتی اہلکار بھی ہے، چاہے وہ مطلب بیوروکریسی ہے، چاہے وہ سیاستدان ہے، جو قرآن وہ پڑھے گا نا تو اس کا ثواب اس کی قبر کیا قیامت تک جائے گا. بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا. یہ روحانیت کی باتیں ہیں. وہ جو لینس اس کی آنکھ میں ڈالا ہوا ہے. اچھا بعض کو تو یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے لینس ڈالا ہوا ہے لو کوالٹی کا، اس کے اندر پھر جھلی بن جاتی ہے. صحیح. ہمیں اس کے لیے ایک علیحدہ لیزر لگانی پڑتی ہے، جسے یگ لیزر ہم کہتے ہیں. مطلب مریض جھنجھٹ میں آ جائے گا نا، ٹھیک ہے. پہلی دفعہ وہ آپریشن کرائے گا، پھر وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب آپ نے میرا آپریشن کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد بھی جھلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے. لامالا اس سے اینک تو اتر گئی ہے، 10 نمبر کی اینک جو ہم پہلے لگانی پڑتی تھی جب لینس نہیں آتے، تو 10 نمبر کی اینک تو ریموو ہو گئی ہے، لیکن وہ جو لینس ہم نے ڈالا ہے وہ اچھی کوالٹی کا نہیں ہے، تو پھر اس کی وہ ویژن نہیں ہوگی. دیکھیں اس کی میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں. بہت سی مہنگی گاڑیاں ہیں نا جی، کوئی کروڑ روپے کی، کوئی 50 لاکھ کی ہے، کوئی 7 لاکھ 8 لاکھ کی ہے، اس کی کمفرٹیبلٹی بھی اسی طرح ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اس کا اسی طرح لینس کا بھی یہی ہے کہ لینس بہت مہنگے بھی ہیں، 2 لاکھ کا، 1 لاکھ کا، 60,000 کا ہے، 50,000 کا، 20,000 کا، 25,000 کا. اس کی جس طرح کہتے ہیں نا جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا، یہ ایک مطلب جٹکی زبان میں آپ کو. جی بالکل. جی اچھا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں آپ کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جب بھی آنکھ کا آپریشن کروایا جائے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ لینس ایک ایسا جو کہ ڈریپ سے ایک تو اپرووڈ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی کوالٹی اور ایفیکیسی کے بارے میں کنفرم ہو کہ یہ بہتر ہے. تو بہتر یہی ہے کہ مریض جو ہیں وہ پہلے اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کر لیں، کیونکہ زندگی کا معاملہ ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم ایک دفعہ لینس تبدیل کر چکے ہیں تو کیا یہ دوبارہ لینس تبدیل زندگی میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ پرماننٹ ہم نے لینس ڈالنا ہوتا ہے ساری زندگی کے لیے یہ کام کرتا ہے. اچھا. یہ آپ کہیں گے جی جس طرح دوائی کی وہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس طرح نہیں، یہ فار ہول لائف ہوگا. ہاں میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ انڈین لینس ہے وہ اوپیک ہو گیا، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، تو وہ چینج کرنے میں بڑی ہمیں دشواری ہوگی. صحیح. وہ کیونکہ وہ جھلی کے ساتھ چپک چکا ہوتا ہے اندر، اس کو علیحدہ کرنے میں نکالنے میں بڑے جھنجھٹ ہیں، پھر نکل تو جاتا ہے، پھر بعض کا ڈالنے میں سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے پہلے ہی اچھا لینس ڈالا جائے گا اور ساری زندگی کے لیے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوگا کہ جی ہم نے وہ
اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کچھ لوگوں کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ لینس کی نمبر نکالنے میں کچھ غلط ہو جائے تو اس میں جو ہے نا آنکھ کے جو آپریشن کے بعد ہمیں اینک بھی ہلکا سا نمبر لگانا پڑتا ہے. تو وہ ہو سکتا ہے اگر نمبر آدھا نمبر آ رہا ہے تو وہ 3 یا 4 نمبر ہو, 5 نمبر ہو, وہ لینس کی جو ہم بایو میٹرک سے کہتے ہیں اس کی کیلکولیشن میں مسئلہ ہو گیا ہے تو پھر بھی ہمیں وہ لینس چینج کرنا پڑتا ہے. اچھا, کہ مطلب پھر مسئلہ تو حل نہ ہوا, ہم نے موتیا نکال دیا, لینس ڈال دیا, مریض تو وہیں کا وہیں ہے, تو بعض کا وہاں پہ بھی یہ مسائل اس لحاظ سے بھی آ جاتے ہیں. مطلب اور پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دوسرا آپ نے ذکر کیا فیکو سرجری کا. فیکو سرجری اس وقت پاکستان کے اندر کس لیول پر ہے اور اس کا جو سکسیس ریٹ ہے یا کامیابی کا جو تناسب ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے فیکو ملسیفیکیشن جسے لیزر کا آپریشن کہتے ہیں سفید موتیا میں, وہ اب ہر انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ہے نا یہ مشین اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی, ہر جگہ پہ ایون کہ جو کیمپس ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اب لیزر سے سرجری کی جا رہی ہے. ٹانکوں والا کنسیپٹ ختم ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی سکسیس ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہے جی. ٹھیک ہے جی, اور اس کو اب پرسنٹیج کے حساب سے تو میں اب آپ کو مطلب سمجھ لیں 80 to 90% سکسیس ریٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے, یہ انتہائی کامیاب طریقہ علاج ہے. ٹھیک ہے, اس میں جو ہے نا آپ کی جو پروگنوسس بڑی اچھی ہے, اس کا آؤٹ کم بڑا اچھا ہے, کم مطلب اس آپریشن کرنے کے اندر جو ہے نا مریض کو تکلیف کم ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد مطلب یہ اس اے گڈ پروسیجر اور یہی کرنا چاہیے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ اگر وہ آنکھ کا آپریشن کرواتے ہیں, لینس تبدیل کرواتے ہیں, تو کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ لینس ایسے ہیں جو آپ کی دور کی نظر اور نزدیک کی نظر کو بھی فوکس کرتے ہیں. دیکھنے میں یہ ہے کہ کچھ لینسز ایسے ہیں کہ آپ کو دور کی اینک نہیں لگانی پڑتی لیکن پڑھتے ہوئے آپ کو دوبارہ اینک لگانی پڑتی ہے. لیکن کچھ ایسے لینسز بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں یا میرے علم میں ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کو نہ نزدیک کی لگانی پڑتی ہے اینک, نہ دور کی لگانی پڑتی ہے. کیا وہ لینسز آسانی سے اویلیبل ہیں؟ پہلی بات. دوسرا, کیا وہ ایکسپینسو ہیں یا بڑے ریزنیبل پرائسز میں کام ہو جاتا ہے؟ اور کیا وہ لینسز ہمارے جو سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان میں اویلیبل ہوتے ہیں؟ دیکھیں جو وہ لینز ہے نا بالکل جو آج کل ہم لینز ڈال رہے ہیں اس کے اندر تو دور کی اینک لگانی پڑتی ہے, وہ چیپر لینسز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, لیکن وہ جو جس کی آپ بات کریں کہ جی لینس دور نزدیک کا وہ سارا مسئلہ حل ہو جائے, وہ کافی کاسٹلی لینس ہے. صحیح. اس کی کاسٹ جو ہے نا تقریباً کوئی لاکھ روپے, 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ تک ہے, 2 لاکھ تک نا. ٹھیک ہے. وہ سرکاری ہسپتالوں کے اندر تو لینس اس قسم کے موجود نہیں ہیں, وہ خود ہی پرچیز کرنے پڑتے ہیں جو ہے نا مریض کو. سرکاری ہسپتالوں کے اندر تو لینس ویسے بھی عام لینسز کچھ جگہوں پہ اویلیبل ہیں, وہ بھی انڈین ساختہ لینس ہیں. ٹھیک ہے نا, وہ اچھے بڑے لینس تو کہیں بھی اویلیبل نہیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہیلتھ کارڈ میں بھی جو ہے نا یہ لینزز جو ہے نا وہ ڈالے جا رہے تھے نا. صحیح. اس کی لیکن وہ بھی ہیلتھ کارڈ بھی اب بند ہو چکا ہے کیونکہ تو اس لیے جو ہے نا وہ لینزز کی جو ہے نا وہ اویلیبلٹی نہیں ہے, مریض خود ہی لیتا ہے, لے کے آتا ہے. یا پھر یہ کہ کچھ ہاسپٹلوں کے اندر ڈونیشن پہ بھی کچھ لوگ لینس دے دیتے ہیں تاکہ وہ پور لوگوں کو جو ہے نا وہ ہیلپ آؤٹ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, وقت بہت تیزی کے ساتھ گزرتا چلا گیا اور پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, تو چلتے چلتے آخری ایک سوال میں آپ سے لازمی کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی کہا کہ کیمپس کے اندر بھی آج کل کیٹریکٹ کے آپریٹ ہوتے ہیں, اور ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جی کیمپ لگایا جاتا ہے اور 50 100 کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور کیمپس کے اندر ہی ان کو کیٹریکٹ آپریٹ کر دیا جاتا ہے. یہ طریقہ کار کس حد تک ہائیجینک ہے اور یہ لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہے؟ کیمپ جو ہے نا کچھ تو بڑے لیول پہ ہیں, جس طرح ایک کیمپ بڑے لیول پہ فیصل آباد میں صوفی برکت علی ہیں لدھیانوی جو وفات پا چکے ہیں, ان کا مزار ہے وہاں پہ ہر سال اکتوبر اور مارچ کے اندر کیمپ لگایا جاتا ہے, اور وہاں پہ تقریباً 30,000 لوگ آتے ہیں آؤٹ ڈور کے اندر, اور 15,000 سرجری ہوتی ہے. پورے پاکستان سے ڈاکٹر وہاں آتے ہیں. وہاں کافی زیادہ چیک اینڈ بیلنس ہے. مطلب اساتذہ کرام ہے باقاعدہ چیک کرتے ہیں وہاں پہ. انہوں نے ہیوی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ان کے پاس تقریباً کوئی 18 لیزر مشینیں ہیں, 38 ٹیبلیں ہیں, اور وہاں پہ جو ہے نا بڑے چیک اینڈ بیلنس کے بعد جو ہے نا آپریشن ہوتا ہے. باقی جو جگہوں پہ لوگ کیمپ لگا دیتے ہیں, لیکن کیمپوں میں ایشو یہ ہے کہ پھر پوسٹ آپ ان کو فالو اپ نہیں دیا جاتا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا, جو آپریشن کرنے کے بعد جو ہے نا ڈاکٹر صاحبان چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا وہاں دکھاتا ہے, ادھر دکھاتا ہے مریض, یا بعض کا جو ٹانکے کھلوانا ہوتا ہے نا وہ بھی بڑا جھنجھٹ ہے. وہ پھر جو ہے نا وہ تو چلے گئے ہیں, آپ جو ہے نا ٹانکے وہ بیچارہ کہیں سے کھلوا رہا ہے, یا تو اس طرح ہونا کہ اس کو فالو اپ دیا جائے. کیمپ کے بعد ایک 8 دن کا فالو اپ جو ہے, فالو اپ کے علاوہ دوسری بات ہے کہ جو کیمپوں کے اندر جو پوسٹ آف دوائیاں ہیں وہ بھی کوئی اچھی کی نہیں دی جاتی. دیکھیں یہ جو آنکھوں کے ڈراپس ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں کہ جی
पोस्ट आप जो दवाई है ना वो बहुत अच्छी क्वालिटी की देनी चाहिए. अगर अच्छी क्वालिटी की देंगे तो डेफिनेटली फिर उसका इन्फेक्शन होने का चांस जो है ना वो कम से कम होगा. बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी सैरासल गुफ्तगू की, लेकिन अभी बहुत सारे सवालात मेरे पास बाकी हैं. इंशाल्लाह हम दूसरे प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे. मौजूद ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने आँखों के इमराज के हवाले से मुख्तसर सी गुफ्तगू की और डॉक्टर साहब ने इसका मुफस्सल इलाज और तरीक़ाकार हमें बताया. आँखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और यकीनन हम इससे अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमतों को देखते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं. अपनी आँख की हिफाजत कीजिए और किसी माहिर इमराज चश्म के मालिज से अपनी आँख का हमेशा से इलाज करवाइए. सेहतमंद रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए. पैगाम टेलीविज़न के प्रोग्राम पैगाम सेहत से अपने मेज़बान नदीमुर रहमान को दीजिए इजाज़त. आपका और मेरा हम सब का अल्लाह निगहबान. है सुबह शाम हर एक के नाम अपना पैगाम सेहत